السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، اور اب سہیل آفریدی نے جو اعلان کیے ہیں اس کے بعد اسلام آباد میں ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اچانک حرکت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو اگلی مشاورت ہوئی ہے، رات ایک اجلاس ہوا اور بنی گالہ کے سامنے جو پہنچنے والی کہانی ہے اس کے پیچھے بھی ایک خبر ہے کہ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کے حوالے سے کس سطح پر مشاورت ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن پر بات کریں گے۔ دوسری جانب تمام ججز نے، یعنی سپریم کورٹ کے ججز نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے اندر اجتماعی استعفوں پر مشاورت ہوئی، پھر اس کے اندر کیا رائے آئی اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم اور اب 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی، یقیناً یہ کمپنی نہیں چلے گی، یعنی لمبے عرصے کے لیے ان چیزوں کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اپوزیشن کے پاس ایک ایسا مواد آ گیا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ حکومت کے پاس ہے نہ طاقتور حلقوں کے پاس، خاص طور پر جب آپ اتنے بڑے کرائمز کے باوجود استثناء لیتے ہیں اور اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ اس وقت زرداری اپنے سودے بازی میں مصروف ہے۔ ایک طرف تو ان کے لیے خطرات ہیں، آگے 18ویں ترمیم آنی ہے، 28ویں ترمیم آنی ہے، یعنی 18ویں ترمیم کو 28ویں ترمیم لا کر اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالی جائیں گی۔ اب سارا ایجنڈا ان کا فلاپ ہونا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی بجائے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے، اقربا پروری کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے چہیتے یہ وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر زرداری یا پیپلز پارٹی وہاں ایک اور اپنے اندر سے وزیر اعلیٰ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہوگی۔ یعنی کشمیر کے اندر پہلے انہوں نے سودے بازی کی 27ویں آئینی ترمیم میں، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی، ہر معاملے کے اندر یہ سیاسی جماعتیں جب سودے بازی کرتی ہیں تو ظاہر ہے اگلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بکاؤ مال ہے، اور پھر انہی سے اجتماعی مفاد کو قربان کروایا جاتا ہے۔ اب خبر ہے کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل شروع ہوگا۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ پنڈی کے اندر ہی ایک جگہ ہے قاسم مارکیٹ، وہاں پر کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں، ایک اہم عمارت ہے، وہاں پر عمران خان کو شفٹ کیا جائے گا۔ یہ بھی آپشن آیا کہ عمران خان اگر درخواست دے دیں، حکومت کی طرف سے وزراء کی جانب سے یہ بات کی گئی تو پھر حکومت اس پر غور کرے گی اور انہیں بنی گالہ شفٹ کر دے گی۔ رات کو آپ نے دیکھا بنی گالہ کے سامنے اپوزیشن رہنما صاحبزادہ علامہ راجہ ناصر عباس اور پھر محمود خان اچکزئی، پھر عمران خان کی بہنیں وہاں گئیں، یعنی 2.5 سال کے بعد وہاں پہ رونق لگی بنی گالہ کے سامنے، اور بڑی تعداد میں میڈیا کے لوگ بھی وہاں جمع تھے۔ اب ایک میسیج دیا گیا کہ کوئی بھی فرعون یا نمرود نہ بنے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے۔ پھر پہلے کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتی، اب جس طریقے سے یہ حکومتی جماعتوں کو بند گلی میں لا رہے ہیں، بہت زبردست حکمت عملی ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کا اوریجنل جو رول ہے اس کے اندر انہیں بھیجا جائے۔ میثاق جمہوریت اور اس طرح کا ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا، یہ اس کا پلس ورژن ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میں عمران خان سے سائن کرواتا ہوں۔ اب نواز شریف، زرداری اور تمام کو خطوط تو لکھے جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا انکار کریں گے، بہانے بازی کریں گے تو کل کو ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ کل جب ہیلی کاپٹروں پہ بھاگنا پڑے گا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اب انصار عباسی آپ کو پتہ ہے اندر کی خبر دینے والے ہیں، چند صحافی جنہیں صحافت میں منافقت کا عنوان دیا جاتا ہے اور انہیں ٹاؤٹ بھی سمجھا جاتا ہے، خبریں ان کو ظاہر فیڈ کی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی ٹمپریچر کو کم کرنا ہے۔ جب استثناء مل گیا، 27ویں ترمیم آ گئی، اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ہٹانے کا، فی الحال کوئی عوامی تحریک بڑی بپا کرنے کی بجائے کہیں نہ کہیں اس کو منیمائز کیا جائے۔ تو اس طرح کے لوگ مشورے کے طور پر جو بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود ہی بنی گالہ شفٹ کر دے، ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے، قریبی رشتہ داروں کو باقاعدہ ملاقات کی اجازت دی جائے، اس سے تلخ سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی۔ عمران خان خود کبھی بھی درخواست نہیں کریں گے۔ اب یہ انصار عباسی کہہ رہا ہے کہ جس کو یہ وہم ہے، یعنی وہ بندہ جو عمران خان کے بغض میں اندھا ہوا پڑا ہے، جس کی ہر دوسرے دن یک طرفہ خبر ہوتی ہے، نوکروں چاکروں ٹاؤٹوں والی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے درخواست کوئی نہیں دینی، بہتر ہے کہ عمران خان
وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے درخواست نہیں دینی، بہتر ہے کہ خان اور بشرا بی بی کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہاں شفٹ کر دے اور وہیں سے ویڈیو لنک پر سارا کچھ کیا جائے اور ٹمپریچر کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی رائے کا میں ترجمہ یہ ضرور کروں گا کہ کہیں نہ کہیں غور ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حیران کن بات ہے، حکومت کے حامی صحافی کی یہ خبر ہے اور اس کا کوئی رد نہیں آیا۔ جب 27ویں یعنی ترمیم ہوئی تو بڑی تنقید ہوئی یا آفریدی پر، فل کورٹ انہوں نے بلائی اور اس کے اندر کچھ ججز تو شریک نہیں ہوئے، یعنی وہ ججز جو آئینی عدالت کا حصہ بن گئے وہ اب اس میں شریک نہیں ہوئے۔ 2 ججز استعفیٰ دے گئے، 3 ججز ویسے ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے، تقریباً 10-11 ججز اس میٹنگ میں نہیں آئے۔ اب عبد القیوم صدیقی نے کہا کہ 27ویں یعنی ترمیم پر چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تمام ججوں کو مستعفی ہونے کی تجویز، فل کورٹ اجلاس میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی۔ سپریم کورٹ ذرائع کے مطابق فل کورٹ میٹنگ مستعفی ججوں کے خطوط اور 27ویں یعنی ترمیم سے پارلیمنٹ کو روکنے کے لیے ادارہ جاتی رد عمل کے حوالے سے بلائی گئی۔ فل کورٹ میٹنگ میں 13 کے قریب ججز شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے 23 ججوں میں سے 2 سابق جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی وفاقی آئینی عدالت کے جج نامزد ہو گئے، اور جو فل کورٹ میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے ان میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مسرت ہلالی ہیں۔ یہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ میٹنگ یحییٰ آفریدی کے چیمبر میں ہوئی۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی کئی جج صاحبان نے کہا کہ آج کا دن بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے 2 ججز مستعفی ہو چکے۔ 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے عدلیہ کو اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ اس پر اجلاس میں موجود ایک جج صاحب نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے کہا جائے کہ پارلیمنٹ جس کا کام آئین اور قانون سازی کرنا ہے اسے یہ اختیار استعمال کرنے سے روکا جائے۔ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کون سا آئینی اور قانونی اختیار؟ میرے خیال میں تو اختیار ہے، جب بھی کوئی آئین کی روح کو ہٹ کرے تو یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ہو سکتا ہے کوئی حکومتی پارٹی کا جج ہوگا جس نے یہ بات کی ہے۔ کچھ جج صاحبان نے فل کورٹ کی جانب سے حکومت کو خط لکھنے کی تجویز دی تو چیف جسٹس نے کہا کہ جج صاحبان کو بھی خط لکھنے کی بجائے مجھ سے مل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ او بھائی، پہلے جو آپ کو ملے ہیں ان کا آپ نے کیا کیا؟ یعنی ڈرامے بازی اور اداکاری چیک کریں۔ میرے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں، میں خطوط لکھے جانے کی بات درست نہیں سمجھتا، البتہ عدالت کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے جو عدالت استعمال کر سکتی ہے، اس کے سوا پارلیمنٹ کو کیسے قانون سازی سے روکا جا سکتا ہے؟ اس جواب پر اکثریتی ججز نے 27ویں یعنی ترمیم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور ادارہ جاتی رد عمل پر اصرار کیا۔ تو کہتے ہیں یحییٰ آفریدی نے کہا کہ سارے استعفے دے دیتے ہیں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی اور سارے ججز سکتے میں آ گئے۔ تو یہ حکومت کے قریبی صحافی کی خبر ہے۔ ظاہر ہے ان ججز نے کیا استعفے دینے ہیں، وہ تو حکومتی تنخواہ مراعات اور ان چکروں والے جج ہیں جن کے سامنے یہ سارا ظلم زیادتی ہوتی رہی اور وہ فریق بنے رہے، تو بعض اوقات اس طرح کی خبریں فیڈ کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہری پور میں سہیل آفریدی نے ایک جلسے سے خطاب میں بات کی، کہا کہ میں آپ کو کسی چور کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری افسران ہیں، میں نے حکومت نے کوئی آپ پر مداخلت نہیں کی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کیا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے حق میں کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہاں ایک بات سن لیں، اگر کوئی آپ نے 2 نمبری کی تو پھر آپ اگر دن ہوگا تو رات ہوگی تو دن نہیں دیکھ پاؤ گے، اگر دن ہوگا تو رات۔ یہ ذرا سنیں کیا کہا۔ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ اچھا یہ اور ویڈیو ہے۔ جب ادارے اپنا کام نہ کرے، جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف، یہ بھی چلے۔ جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائے، جب جمہوری حکومتیں صرف برائے نام ہو، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بار بار جایا گیا جائے اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو، اور وہ اپنے تمام آئینی قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو،
के बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे जी, ये एक ट्रैप भी है। इस बार हिकमत अमली पीटीआई ने थोड़ी तब्दील की है। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने के जो ज़ीरे करार नुमा हैं उनको आगे रखा है पीटीआई ने। इसमें कोई धमकी नहीं थी और यही था कि आपने इंसाफ करना है, और अगर किसी ने 2 नंबरी की तो वो इधर रह नहीं सकेगा, अगर दिन है तो रात उसको नसीब नहीं होगी। मतलब ये कि उनको फिर हटा दिया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस ले लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने धमकी दी है। सो ये सूरत हाल है। इस पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास बुलाया हुआ है। ज़ाहिर है इस इजलास में कोई बड़ी ख़बर भी आ सकती है। सो जैसे ये ख़बर आएगी इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।